نوری، میرے اور میرے رب کے درمیان 70,000 نورانی پردے باقی رہ گئے تھے۔ میں اتنا رب کے قریب پہنچ گیا، رب میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور میں رب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا حوری کا بھی 70,000 حجاب من نوری، جبریل یہ تیری معراج ہے، اور سن اپنے نبی کی معراج، سن امام الانبیاء کی معراج۔ فرمایا حوری کا بھی 70,000 حجاب من نوری، جبریل تیری معراج یہ ہے کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان 70,000 پردے نورانی باقی رہ گئے تھے۔ 27ویں شب معراج کی رات جب رب نے مجھے اپنے ہاں بلایا ہے، میں رب کے قریب پہنچا ہوں، ادنو منی کی صدا آئی ہے، میں قریب پہنچا ہوں، اتنا قریب ہوا ہوں، اتنا قریب پہنچا ہوں کہ وہ 70,000 نورانی پردے میرے نورانی پیکر سے لگ کے پھٹ گئے۔ 2 کمانوں سے قریب ہو کر میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اتنا قریب پہنچا ہوں میں۔ اور قرآن گواہ ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ نجم ہے، اللہ خود فرماتا ہے میں نے کتنا قریب کیا، میں نے کتنا قریب کیا۔ یہ قرآن ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس میں ہمارے لیے جنت کا اعلان ہے اور معراج کا بیان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، بولیے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ جو اللہ نے وحی کیا نا محبوب کی طرف، یہاں جبریل بھی نہیں تھے، کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا، ایک خدا کی ذات ہے، دوسری مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایسی وحی کی خدا جانے یا خدا کی عطا سے مصطفیٰ جانے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس وحی کے اندر اللہ نے میرے محبوب کو، ہمارے آقا کو وہ خزانے عطا فرمائے ہیں، وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں، وہ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنے معجزے اللہ نے ساری زندگی میں، نبیوں کی زندگیوں میں عطا نہیں فرمائے جتنے معجزے اس ایک آیت کی وحی میں اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائے ہیں۔ اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ثم دنا فتدلی، اللہ نے فرمایا سونیا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ، تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ اچھا یہ جو معراج کا واقعہ ہے نا، 30 سے زائد صحابہ نے اس کو بیان کیا، 30 صحابہ سے زائد معراج کے واقعہ کو بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ 1-2 بیان کر دیتے پھر بھی ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن میں جو معراج کا ذکر ہے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے، مذہب ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، بالخصوص 15ویں سپارے کے اندر، اس معراج کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ تو اتنا بڑا معجزہ معراج ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک وہ ہے لمحہ نام سپارے کے اندر، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربی آرینی انظر الیک، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ربی آرینی انظر الیک، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ آتے جاتے، جب بھی تشریف لے جاتے اللہ سے ہم کلام ہوتے، تو کلام میں اتنا لطف، اتنا سرور، اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس، اوے اللہ علیہ، اللہ والوں کے کلام میں اتنی مٹھاس ہے تو رب کے کلام میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کلام کو بندہ پڑھنے والا ہے۔ اگر خدا کا کلام ہو، خدا خود بولے تو کیا سرور ہوگا، کیا وجد ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام کر رہے تھے، لطف آیا، سرور آیا، تو عرض کی ربی آرینی انظر الیک، مولا اپنا دیدار بھی عطا فرما دے، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں
تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ پیارے کلیم آ جاؤ طور پہاڑ پہ، میں ادھر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر برداشت کر لی تو ٹھیک ہے، نہ کی تو پھر آپ کی اپنی قسمت۔ تو اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب تجلی ڈالی اپنی صفات کی تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان یبصر النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلمۃ مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل دور اندھیری رات میں پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ نبی کی نگاہ کا عالم ہے۔ کون سے نبی؟ جو کلیم ہے، جو کلیم اللہ ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ رب کو نہیں دیکھا۔ رب کے جلووں میں سے ایک جلوہ، اور اس جلوے میں سے صفات میں سے صفت کا کروڑواں حصہ ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ طور کے ذریعے دیکھا ہے۔ تو ان کی نگاہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ اندھیرے میں 30 میل دور چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب جنہوں نے تجلی کو دیکھا ہے ان کی نگاہ اتنی بلند ہو گئی ہے، اور جنہوں نے خود اللہ کو دیکھا ہے بتاؤ ان سے یہ کیسے امتی چھپ سکتے ہیں؟ جو اجالے میں بیٹھے ہیں تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے اور معجزہ معراج ہے۔ طور پہ نہیں گئے، عرش پہ گئے ہیں، صرف صفات کو نہیں دیکھا، عین ذات کو دیکھا ہے۔ ایک بار نہیں دیکھا، بار بار دیکھا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھپکی ہے، نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی ہے، نہ ادھر ادھر دیکھا ہے۔ نور کو دیکھتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں۔ دائیں دیکھتے ہیں رب کا نور نظر آتا ہے، بائیں دیکھتے ہیں رب کا نور نظر آتا ہے، آگے دیکھتے ہیں رب کا نور نظر آتا ہے، پیچھے دیکھتے ہیں رب کا نور نظر آتا ہے، اوپر دیکھتے ہیں رب کا نور نظر آتا ہے۔ شاعر قلم اٹھاتا ہے اور لکھ کے یوں بیان کرتا ہے تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں مولا تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں مولا تو ہی تو ہے، ہر طرف مولا تو ہی تو ہے۔ اتنا رب کا کرم ملا ہے، دیکھ کے بے ہوش نہیں ہوئے، راشا نہیں طاری ہوا اور پھر بے ہوش نہیں ہوئے، آنکھ نہیں جھپکی، جبہ بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، زلفیں بھی سلامت ہے، داڑھی مبارک بھی سلامت ہے، اور واپس آئے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اچھا، جتنے بھی نبی آئے ہیں بڑا لطیف نکتہ ہے، وہ آ کر یہ اعلان کرتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف خدا کو سجدہ ہے، صرف اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اچھا، جب کوئی امتی پوچھتے پیارے کلیم رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نہیں ہے، بس وہی آئی ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام سے امتی پوچھتے ہیں پیارے عیسیٰ رب کو دیکھا ہے جس کی توحید کا اعلان کر رہے ہو؟ دیکھا تو نہیں ہے، سنا بھی ہے اور وہی بھی آئی ہے۔ پیارے خلیل سے پوچھتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں، پیارے ادریس سے پوچھتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں، نوح علیہ السلام سے پوچھتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے پوچھتے ہیں وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ الغرض 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے جب بھی امتیوں نے پوچھا ہے لا الہ الا اللہ کے ترانے گانے والوں نبیوں بتاؤ رب کو دیکھا ہے، سارے یہی کہنے لگے سنا ہے، وہی آئی ہے۔ لیکن آئی جب شب اسرا کی باری، شب اسرا کے دولہ کی باری، میرے اور آپ کے نبی کی باری، صدیق اکبر کے نبی کی باری، صحابہ اہل بیت کے نبی کی باری، تو میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میرے غلاموں میں اپنے رب کو دیکھ کر رب کی توحید کو بیان کر رہا ہوں۔
اس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے۔